بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک۔ معوذتین کے بارے میں بات کریں گے کہ معوذتین کسے کہا جاتا ہے، معوذ تعوذ یہ کس کو کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور معوذتین کس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو جب شیطان تمہیں اپنے درگے میں، اپنے چنگل میں، اپنے قابو میں کر لے، تم پر حاوی ہو جائے، تم پر مسلط ہو جائے اور تم اس کے نیچے دب جاؤ، اس کی مختلف صورتیں ہیں، تو تم کیا کرو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، التجا کرو کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، تو اپنی پناہ میں لے۔ تو تعوذ کا مطلب ہے پناہ میں لے لے، اللہ ہمیں پناہ میں لے لے، اللہ کی پناہ ہمیں مل جائے، ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں، تو یہ اللہ کی پناہ کا نام تعوذ ہے۔ معوذتین جو ہے وہ دو، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے عربی زبان میں، تو اس کا مطلب ہے دو پناہ ہے۔ تو معوذتین آخری قرآن کریم کی دو صورتیں ہیں، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، اتنے زیادہ برکات ہیں، اتنے زیادہ ثمرات ہیں، اتنے زیادہ اس کی کرامات ہیں کہ انسان کی انسان اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی شان نزول، اس کے جو واقعات ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کسی وقت بات کریں گے۔ فی الحال میں ویسے جو میری اپنی روٹین ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ نوافل میں جس حد تک زیادہ، بلکہ اب تو اتنا زیادہ الحمدللہ رب العالمین یہ اس کے اوپر ہو گیا ہے کہ تقریباً جب بھی نماز پڑھتا ہوں، نوافل سنتیں وغیرہ، تو یہی جو دو صورتیں ہیں یہی زبان پر آ جاتی ہیں فوراً۔ تو اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت جو ہے وہ اپنے اندر بے شمار معنی رکھتے ہیں۔ مثلا ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ الگ الگ ایک ایک آیت پر اس کی شان نزول اور اس کی جو مفاہیم ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی توضیح ہے، وہ انشاءاللہ اس کو الگ کسی وقت الگ ایلیبوریٹ کریں گے، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو یہ اس بے پایاں خزانے سے کوئی چند قطرے کوئی کسی کو مل جائیں، وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے، یہ بھی باعث سعادت بات۔ تو قل اعوذ برب الفلق، آج صرف اتنی سی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے نبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، صبح کو پھاڑنے والے، فلک کا مطلب ہے گویا کہ جو صبح کرنے والا جو ہمارا رب ہے، جس کے حکم سے صبح ہوتی ہے، جس کے فلک پھاڑنا، گویا کہ رات کے اندھیرے کو ختم کر کے اس کو چیر کر پھاڑ کر جو صبح نو طلوع ہوتی ہے، اس رب کے نام کی، قل اعوذ برب الفلق، جو صبح کا رب ہے، صبح کو پیدا کرنے والا رب ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اندازہ کیجئے آپ کہ وہ جو مالک، وہ جو خالق، وہ جو رب، وہ جو کائنات کا، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو اندھیروں میں سے روشنیاں پیدا کرتا ہے، جو ظلمت میں سے نور کو نکالتا ہے، جو اندھیرے میں سے روشنی کو نکالتا ہے، جو جہالت میں سے علم کو نکالتا ہے، جو یہ سارا نظام کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جس کے زیر حکم یہ سارا کچھ چل رہا ہے، جو سارا نظام اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، تو وہ جو صبح کو پیدا کرنے والا رب ہے، تو پناہ مانگنے کا، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس لیے یہ صرف ایک لفظ کو ہی آپ پکا لیں کہ اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق۔ تو ویسے تو ہمارے جو روایات میں آتا ہے، تو جیسے ہم نے وہ آیت پڑھی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
انہو هو السمیع العلیم، تو وہ سننے والا اور جاننے والا، علم رکھنے والا وہ رب، اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کا اتنا زیادہ ورد رکھا، اتنا زیادہ اس کو بتایا، اور لوگوں نے اتنے اس کے فوائد حاصل کیے، اتنے زیادہ ثمرات حاصل کیے، اس کی اتنی برکات حاصل کی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور بلکہ یہاں تک تھا کہ جب ہمارے بزرگوں کا، ہمارے والد محترم پیر و مرشد قبلہ حضرت خواجہ ارشاد محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے تھے، کوئی بتاتا تھا کہ بھی فلاں بزرگ ہیں، فلاں جگہ پر ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جاؤ، تو وہ اگر کوئی پہلے سے جانتا ہوتا تھا تو وہ آگے سے کہتا اچھا وہ والے پیر صاحب جو اعوذ باللہ کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ اس حد تک آپ نے تحفظ کو، معوذتین کو، اور خاص طور پر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم خود سے اتنا ورد رکھتے تھے، اور ہر شخص کو ہر کام کے لیے آپ یہ بتاتے تھے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کی پناہ میں چلا جائے گا، گویا کہ انسان اللہ کی پناہ میں جب آ گیا، اللہ کی رحمت نے اس کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا، گویا کہ انسان اللہ کی رحمت کے اندر آ گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر اس کو کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کون حملہ آور ہو سکتا ہے، اس کو کس چیز کا نقصان، کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے۔ تو سب سے بڑی بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو بات لمبی ہوگی انشاءاللہ، اس سلسلے میں اگلی جو آیات بینات ہیں، مقدسات ہیں، ہم تو فی الحال ان کی جو شان نزول، اس کی تفاسیر اور توجیہ اور اس پر بات نہیں کر رہے، فی الحال اس کے ایک جو سادہ سا ترجمہ ہے اس پر بات، جو ہم نے سمجھا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اصلاح فرمائی ہے، جو بتاتے تھے، فرماتے تھے، وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ تو آپ بھی اس ورد کو رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام۔